صبح کی نرم دھوپ کھڑکیوں سے چھن کرتی اندر آ رہی تھی اور لاؤنج میں رکھے قیمتی فرنیچر پر چمک رہی تھی۔ ماحول میں مکمل سکون تھا، ایک ایسا سکون جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا تھا۔ 22 سالہ رمیشا، جو اپنے گلابی رنگ کے لان کے سوٹ میں ملبوس تھی، تیز تیز قدموں سے کچن سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک خالی مگ تھا جس پر دنیا کے بہترین الفاظ درج تھے۔ وہ سیدھی صوفے کی طرف بڑھی جہاں عاشر، اس کا 26 سالہ کزن، نہایت اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور ایک مگ سے کافی پی رہا تھا جس پر مس پرفیکٹ لکھا تھا۔ تمیز نام کی بھی کوئی چیز سکھائی ہے تمہارے بڑوں نے؟ یہ تم نے سیکھی ہی نہیں۔ رمیشا کی تیز آواز نے لاؤنج کی خاموشی کو توڑا۔ عاشر نے آہستگی سے نظریں اخبار سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ صبح صبح اتنی سریلی آواز میں ریاض کر رہی ہو؟ کیا کسی محفل موسیقی میں شرکت کا ارادہ ہے؟ میرا مذاق مت اڑاؤ، یہ میرا کپ ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے خالی کپ کی طرف اشارہ کیا۔ اور تم نے میری کافی بھی پی لی؟ اوہو، تو یہ تاریخی نوادرات کا حصہ تھا نا؟ مجھے تو لگا کچن میں کوئی فالتو کپ پڑا ہے۔ اسے ایک اور گھونٹ بڑھا۔ ویسے بھی اتنی کڑوی اور بدمزہ کافی کو انسان کیسے پی سکتا ہے؟ میرا کپ، میری کافی، میری زندگی، تمہیں اس سے کیا؟ تم نے اسے استعمال کرنے کی جرت کیسے کی؟ اس کے سر پر آ کھڑی ہی۔ جرت تو میرے خون میں شامل ہے۔ عاشر نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اور مجھے فوری طور پر کیفین کی ضرورت ہے اور میرا کپ دھڑ رہا تھا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو اپنی ماں کو کہیں اور جا کر ایجاد کرو۔ میری چیزوں سے دور رہو مسٹر آپ پرفیکٹ۔ اس نے طنزیہ لہجے میں اس کے کپ پر لکھے الفاظ دہرائے۔ اس کی یہ نوک چوک روز کا ان کا معمول تھا۔ وہ بچپن سے ایک دوسرے کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے۔ ان کی لڑائی میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی، ایک ایسی عادت جسے وہ دونوں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی بحث مزید شدت اختیار کرنے ہی والی تھی کہ عاشر کی والدہ اور رمیشا، والدہ سنجیدہ چہروں کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی اور ان کے پیچھے گھر کے دیگر بڑے بھی تھے جن کے چہروں نے اعلان کر دیا تھا کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ تمام بزرگ صوفوں پر برجمان تھے اور عاشر اور رمیشا دونوں خاموش کھڑے ان کے چہروں کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ ان کی روزمرہ کی لڑائی سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ بیٹھو تم دونوں، عاشر کے والد جناب انور نے با رعب آواز میں حکم دیا۔ عاشر اور رمیشا چچا زاد کزن تھے اور دونوں کے والدین ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ دادا دادی ہمیشہ چاہتے تھے کہ یہ گھرانہ نہ اجڑے۔ دونوں ہچکچاتے ہوئے ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بیٹھ گئے۔ ہم نے تم دونوں کے مستقبل کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ رمیشا کے والد جناب اظہر نے تمہید باندھی۔ رمیشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا شاید اس کی بیرون ملک تعلیم کی درخواست منظور ہو گئی ہے۔ عاشر کے ذہن میں بھی اپنی نئی گاڑی کی فرمائش گردش کرنے لگی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں کی شرارتوں کو ایک مقدس رشتے میں باندھ دیا جائے۔ دادی جان نے اپنی نرم لیکن پرعزم آواز میں اعلان کیا۔ ہم نے تم دونوں کا نکاح طے کر دیا ہے۔ یہ جملہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ لاؤنج میں ایک دم موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ رمیشا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا اور عاشر جو ہر بات کا جواب دینے میں ماہر تھا گونگا ہو گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد رمیشا کی آواز ابھری جو صدمے سے کانپ رہی تھی۔ کیا آپ لوگ مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں اور اس مغرور انسان سے؟ کبھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عاشر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری تھی۔ یہ آپ لوگ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اور یہ جنگلی بلی؟ میں پوری زندگی اکیلا رہنا پسند کروں گا لیکن اس سے شادی ناممکن۔ تم نے مجھے جنگلی بلی کیسے بولا؟ بدتمیز انسان۔ ہمیشہ غصے سے اس کی طرف پڑی۔ تو کیا پیار سے پالتو لومڑی کہہ کر بلاؤں؟ عاشر نے بھی اسی تندی سے جواب دیا۔ خاموش، ایک لفظ بھی اور نہیں۔ انور صاحب کی گرجدار آواز نے انہیں چپ کرا دیا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ لیکن ابو، یہ میری زندگی ہے، آپ ایسے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ عاشر نے احتجاج کیا۔ دادی، آپ ہی نے سمجھائیں، یہ ظلم ہے۔ رمیشا نے آخری امید کے طور پر دادی کی طرف دیکھا۔ دادی جان نے گہری سانس لی۔ بچوں، ہم نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا۔ شاید یہی ایک طریقہ ہے تم دونوں کو سدھارنے کا۔ اس اعلان نے ان دونوں کی دنیا الٹ دی تھی۔ جس شخص سے وہ سب سے زیادہ چڑھتے تھے
اب اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ ان پر تھوپ دیا گیا تھا۔ ان کے انکار اور احتجاج کے باوجود بزرگ اپنے فیصلے پر اٹل تھے۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ تھی اور وہ اسے ہارتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بحث اور انکار کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک دادی جان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھیں بند ہونے لگی، جس سے گھر میں ایک نیا اور حقیقی بحران پیدا ہو گیا۔ ہسپتال میں سفید دیواریں اور دواؤں کی مخصوص بو ماحول کو مزید سوگوار بنا رہی تھی۔ پورا خاندان پریشانی کے عالم میں وہاں موجود تھا۔ عاشر اور امیشہ ایک دوسرے سے فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ دونوں کے چہروں پر خوف اور پچھتاوے کے گہرے سائے تھے۔ ان کی ضد اور لڑائی نے آج ان کی سب سے پیاری دادی کو اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے۔ دیکھیے، انہیں ایک شدید انجانہ کا اٹیک ہوا ہے جو ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم نے انہیں سنبھال لیا، لیکن آئندہ انہیں کسی بھی قسم کے سٹریس سے مکمل طور پر دور رکھنا ہوگا۔ ان کی عمر اور صحت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ الفاظ سن کر سب میں سکون کا سانس لیا، لیکن ساتھ ہی عاشر اور امیشہ کے دل پر جرم کا بوجھ اور بڑھ گیا۔ انور صاحب عاشر کے پاس ہے۔ ان کی آواز میں مایوسی اور دکھ تھا۔ خوش ہو تم دونوں؟ اب تمہاری انا اور تمہاری بچکانہ لڑائیوں نے آج تمہاری دادی کی جان خطرے میں ڈال دی ہے۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو کیا تم دونوں خود کو کبھی معاف کر پاتے؟ یہ سوال ایک تھپڑ کی طرح تھا۔ امیشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عاشر نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ سب کی ذمہ دار وہی ہے۔ ان کی نفرت اور ضد ان کے رشتوں سے بڑی ہو گئی تھی۔ اگلے دن جب دادی جان کو ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلے عاشر اور امیشہ کو بلایا۔ دونوں ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ دادی نے کمزوری سی مسکراتے ہوئے کوشش کی، میرے پاس آؤ بچوں۔ وہ دونوں ان کے بستر پہ پاس بیٹھ گئے۔ دادی نے اپنا کانپتا ہاتھ اٹھا کر ان دونوں کے ہاتھ تھام گیا۔ میں جانتی ہوں تم دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، لیکن میری ایک آخری خواہش ہے۔ ان کی آواز میں التجا تھی۔ میں مرنے سے پہلے تم دونوں کو ایک ساتھ ایک رشتے میں بندھے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا تم میری یہ چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کرو گے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کے الفاظ میں ایک ایسی بے بسی تھی جس نے عاشر اور امیشہ کے دلوں کو چھلنی کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی ناپسندگی تھی، لیکن اس وقت دادی کی محبت اور ان کی صحت کا سوال سب سے بڑا تھا۔ ایک طویل بھاری خاموشی کے بعد امیشہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جو آپ کی خوشی دادی جان۔ عاشر نے ایک گہرا سانس پڑا اور دادی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے منظوری سے تھام لیا۔ ہمیں آپ کا یہ فیصلہ منظور ہے۔ یہ اقرار ان کی زبان سے تو نکلا، لیکن ان کے دلوں پر ایک بھاری پتھر کی طرح گرا۔ انہوں نے اپنی آزادی اور اپنی خواہشات کو اپنی دادی کی زندگی کے لیے قربان کر دیا تھا۔ کمرے کے باہر کھڑے گھر والوں کے چہروں پر سکون کی لہر دوڑ گئی، لیکن اندر بستر پر بیٹھے ان دو نوجوانوں کے لیے جبری رشتے کا تکلیف کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ امیشہ کا یونیورسٹی میں لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف عاشر بھی اپنے والد اور چچا کے ساتھ آفس چلا جاتا تھا، مگر ابھی اس نے کام کی مکمل ذمہ داری نہیں لی تھی۔ نکاح کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور گھر والے تیاریوں میں مصروف تھے۔ اسی سلسلے میں عاشر اور امیشہ کو زبردستی ایک ساتھ ان کی شادی کی خریداری کے لیے بھیجا گیا تھا۔ عاشر نے گاڑی پارک کی اور انجن بند کر دیا۔ دونوں کچھ دیر خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اترنا نہیں ہے؟ یہی مال شفٹ کروانے کا ارادہ ہے؟ عاشر نے طنزیہ انداز میں استفسار کیا۔ امیشہ نے بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ تم سے کم ہی امید تھی کہ تمیز سے بات کرو گے۔ مال کے اندر داخل ہو کر بھی ان کے درمیان میں ایک انا کی دیوار حل تھی۔ وہ برائڈل شاپ میں داخل ہوئے۔ سیلز گرل نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ کیسا جوڑا دیکھنا پسند کریں گے میم؟ کچھ ہلکا اور سادہ سا دکھا دے؟ امیشہ نے اس سوال جواب دیا۔ ارے نہیں، دلہن کا جوڑا تو بھاری اور شاندار ہونا چاہیے۔ عاشر نے فوراً لکما دیا۔ ان کے لیے کچھ روایتی سرخ رنگ میں دکھائیے گا۔ امیشہ نے اسے غصے سے گھورا۔ مجھے کیا پہننا ہے اس کا فیصلہ میں خود کروں گی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میرا کام اس وقت تم سے ہی جوڑا ہے، بدقسمتی سے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ میری بیوی کا مذاق اڑائیں، کس نے اپنی شادی پر کیا پہنا ہوا ہے۔ یہ بحث جاری تھی۔ جو رنگ امیشہ کو پسند آتا عاشر اسے بہت پھیکا قرار دیتا، اور جو ڈیزائن وہ منتخب کرتی اسے عاشر پرانے زمانے کا کہہ کر
مسترد کر دیتا۔ آخرکار تنگ آ کر رمیشہ نے ایک جوڑا منتخب کیا جو عاشر کی پسند کے بالکل برعکس تھا۔ اس کے بعد جب عاشر کے لیے شیروانی دیکھنے کی باری آئی تو رمیشہ نے اپنا بدلہ پورا کیا۔ عاشر نے خوبصورت سیاہ شیروانی پہنی۔ یہ کیسی لگ رہی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کی میت کی تقریب میں جا رہے ہو، اسے ناک چڑھاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ عاشر نے ایک سنہری رنگ کی شیروانی آزمائی، اور یہ بہت زیادہ چمک رہی ہے، تم شیروانی کم اور ڈسکو بال زیادہ لگ رہے ہو۔ عاشر نے دانت پیستے ہوئے شیروانی اتاری۔ تو پھر تمہاری رائے میں مجھے کیا پہننا چاہیے؟ شاید مجھے کچھ پہننا ہی نہیں چاہیے، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اسے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ان کی سر جنگ سے تنگ آ کر شاپ مینیجر کو مداخلت کرنی پڑی۔ آخر کار گھنٹوں کی بحث اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کے بعد انہوں نے اپنی اپنی پسند کے کپڑے خریدے، لیکن ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے تلخی اور بڑھ چکی تھی۔ سفید اور سرخ کی پھولوں کی لڑیاں، روشنیاں اور مہمانوں کی چہل پہل نے ماحول کو پروقار بنا دیا تھا۔ ہر طرف خوشی اور مبارکباد کا شور تھا، لیکن اس شور کے مرکز میں موجود دو انسانوں کے دل ویران تھے۔ رمیشہ سرخ عروسی جوڑے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر دلہن والی شرم یا خوشی کی جگہ ایک عجیب سی بے تاثری تھی۔ اس کی نظریں اپنے مہندی لگے ہاتھوں پر جمی تھی۔ دوسری طرف سفید شیروانی میں ملبوس عاشر دوستوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ وہ وقفے وقفے سے رمشا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ناقابل فہم مسکراہٹ تھی، جس میں فتح کا احساس بھی تھا اور ایک گہرا راز بھی چھپا تھا۔ نکاح خواہ نے جب رمیشہ سے اجازت طلب کی تو ایک لمحے کے لیے ساری محفل میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ رمیشہ نے اپنی پلکیں اٹھائی، اس کی نظریں سامنے بیٹھے عاشر سے ٹکرائی۔ عاشر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ رمیشہ نے اسے چرانے کے لیے کہ انداز میں ایک ہلکی سی تنزیہ مسکراہٹ دی اور پھر نسبتاً بلند آواز میں اعلان کیا، قبول ہے۔ اس کے اس غیر متوقع انداز پر عاشر ایک لمحے کے لیے چونکا، لیکن پھر خود کو سنبھال لیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بغیر کسی تاخیر کے پر اعتماد لہجے میں قبول ہے کہہ کر اس جبری رشتے پر مہر ثبت کر دی۔ رسموں کے بعد جب اسے عاشر کے کمرے میں لایا گیا تو اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، لیکن ماحول میں محبت کی گرمجوشی کی بجائے ایک ناگوار سرد مہری تھی۔ کچھ دیر بعد عاشر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دروازہ بند کیا اور کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو، اس نے آخر کار اس بھاری خاموشی کو توڑا، ہم دونوں اس شادی کی حقیقت جانتے ہیں، نہ تم خوش ہو نہ میں، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس ڈرامے کو مزید نہ پڑھائیں۔ رمیشہ نے بنا کچھ بولے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ کمرہ کافی بڑا ہے، تم بیڈ استعمال کر سکتی ہو، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ اس نے عملی حل پیش کیا۔ رمیشہ کے چہرے پر کچھ سکون کے آثار نمودار پڑے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری اہم بات، عاشر نے اپنی بات جاری رکھی، گھر والوں کے سامنے، خاص طور پر دادی کے سامنے، ہمیں ایک خوش باش اور محبت کرنے والے جوڑے کا ڈرامہ کرنا ہوگا، لیکن اس کمرے کے دروازے کے پیچھے تم اپنی زندگی گزارو، میں اپنی، ہم دونوں ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے۔ مجھے منظور ہے۔ رمیشہ کی آواز میں بھی وہی سرد مہری تھی۔ بہت خوب، تو پھر یہ ایک معاہدہ رہا۔ عاشر نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس شادی سے چھٹکارا پانے تک ہم پارٹنرز ان کرائم رہیں گے۔ رمیشہ نے ایک لمحے کے لیے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے ملا لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ معاہدہ پکا، ہمارا مشن ایک ہی ہے، آپریشن آزادی۔ ان کی پہلی رات محبت کے اقرار یا مستقبل کے خوابوں کی بجائے ایک سرد اور عملی معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی۔ انہوں نے اپنے مشترکہ دشمن یعنی اپنی شادی کے خلاف ایک اتحاد قائم کر لیا تھا۔ پورا خاندان ناشتے کی میز پر جمع تھا۔ رات بھر کی تھکاوٹ کے باوجود سب کے چہرے پر ایک نئی خوشی اور اطمینان تھا۔ عاشر اور رمیشہ سیڑھیوں سے اتر کر آئے۔ دونوں کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجی تھی۔ ارے آگے میرے شیر اور شیرنی، دادی جان نے انہیں دیکھ کر خوشی سے پکارا۔ گڈ مارننگ دادی۔ عاشر نے ان کے پاس جا کر ان کے ہاتھ چومے، پھر اس نے رمیشہ کے لیے کرسی کھینچی۔ بیٹھو۔ رمیشہ نے ایک ادا سے شکریہ ادا کیا اور بیٹھ گئی۔ یہ سب ان کے معاہدے کا حصہ تھا۔ رمیشہ بیٹا، تم کیا لوگی؟ عاشر کی والدہ نے پوچھا۔ جی تائی، میں بس۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے عاشر نے پراٹھا اٹھایا اور اس کی پلیٹ میں رکھا۔ اسے ناشتے میں پراٹھے بہت پسند ہے نا؟ اس نے رمیشہ کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ رمیشہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔
جبکہ دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی کہ اسے ناشتے میں پراٹھوں سے سخت نفرت ہے۔ ماشاءاللہ، عاشر تو اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھنے لگا ہے۔ دائی امی نے خوشی سے تبصرہ کیا، خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے امی، آخر میری ذمہ داری ہے۔ عاشر نے ایک اور ڈرامائی جملہ بولا اور امیشہ کے گلاس میں جوس ڈالا۔ امیشہ خاموشی سے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ اسے عاشر کی یہ شاندار اداکاری پر حیرت بھی ہو رہی تھی اور شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس سب کے سامنے سے ایک ایسی بیوی کے طور پر پیش کر رہا تھا جس کی ہر پسند ناپسند سے وہ واقف ہو، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ناشتے کے دوران عاشر مسلسل اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوال کرتا رہا، اور کچھ چاہیے، نمک ٹھیک ہے، جوس اور لوگی، اور ہر بار ہمیشہ کو ایک میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ نہیں شکریہ یا جی سب ٹھیک ہے کہنا پڑتا۔ یہ منظر گھر والوں کے لیے دہائی خوشگن تھا، لیکن دونوں کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ ناشتہ ختم ہوا اور جب وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگے تو عاشر نے آہستہ سے امیشہ کی کان میں سے کوشش کی، اداکاری کیسی لگی؟ آسکر کے لیے نامزد ہو سکتا ہوں نا؟ امیشہ نے جواب میں اسے ایسی گری دی جیسے وہ اسے کچا چبا جائے گی۔ ناشتے کی میز پر شاندار اداکاری کے بعد جب وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو عاشر نے ایک نوٹ پیڈ اور قلم اٹھایا۔ چونکہ ہم ایک طویل عرصہ ایک ساتھ گزارنا پڑ سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کچھ بنیادی اصول طے کر لیا جائے تاکہ روز روز کی لڑائی سے بچا جا سکے۔ ہمیشہ نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسے اصول؟ اصول نمبر 1، عاشر نے لکھتے ہوئے کہا، یہ کمرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو، بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل اور یہ والی سائڈ ٹیبل تمہاری، صوفہ، اسٹڈی ٹیبل اور وہ الماری میری۔ کوئی بھی دوسرے کے علاقے میں بلا اجازت نہیں داخل ہوگا۔ منظور ہے۔ اصول نمبر 2، باتھ روم استعمال کرنے کی باری ہوگی، صبح 7 سے 7:30 تک تمہارا وقت، اس کے بعد میرا، کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے زیادہ وقت لگا تو؟ امیشہ نے سوال کیا، تو پھر ٹھنڈے پانی سے نہانے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ میں گیزر بند کر دوں گا۔ عاشر نے شرارت سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ رمیشہ نے منہ بنایا۔ اصول نمبر 3، جو کہ سب سے اہم ہے، عاشر نے سنجیدگی سے بیان کیا، ہم ایک دوسرے کی ذاتی زندگی میں بالکل مداخلت نہیں کریں گے۔ تم کس سے فون پر بات کرتی ہو، کہاں جاتی ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہی توقع میں تم سے رکھتا ہوں۔ یہ تو اس معاہدے کا سب سے بہترین اصول ہے، رمیشہ نے فوراً تائید کی۔ اور آخری اصول، ہم آپریشن آزادی کو کامیاب ہونے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ہم گھر والوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کریں گے کہ ہماری آپس میں بالکل نہیں بنتی، لیکن یہ سب کچھ آہستہ آہستہ کرنا ہوگا تاکہ دادی کو کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ معاہدے کی شرائط طے ہو چکی تھی۔ انہوں نے ایک فرضی لکیر کھینچ کر کمرے کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ یہ منظر کسی مزاحیہ فلم جیسا تھا، جہاں 2 دشمن ایک ساتھ رہنے پر مجبور ہو اور اپنی اپنی سلطنت قائم کر لیں، لیکن اس ہنسی کے پیچھے ایک گہری حقیقت چھپی تھی۔ وہ ایک ایسے رشتے میں تھے جس میں ساتھ رہنے کے بھی اصول اور سرحدیں بنانی پڑ رہی تھی۔ عاشر نے نوٹ پیڈ پر رمیشہ کو دکھایا تو انہوں نے اسے پڑھا اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ان کی مشترکہ زندگی کا آئین تیار ہو چکا تھا، ایک ایسا آئین جو محبت پر نہیں بلکہ فاصلوں پر مبنی تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ ہمیشہ بیڈ پر اپنی طرف لیٹی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ عاشر صوفے پر لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ماحول میں ایک بھاری خاموشی تھی، گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ ان کی شادی کے بعد ایک ساتھ کمرے میں پہلی حقیقی رات تھی، جو خاموشی اور اجنبیت سے بڑی تھی۔ رمیشہ کتاب کے صفحے تو پلٹ رہی تھی، لیکن اس کا دھیان کتاب میں نہیں تھا۔ اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ایک ہی کمرے میں ایک ہی شخص کے ساتھ سونا، جیسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن جسے سمجھتی تھی، ایک مشکل تحریک تجربہ تھا۔ عاشر بھی کام میں پوری طرح مگن نہیں تھا۔ وہ بار بار رمیشہ کی طرف دیکھ لیتا، جو کتاب میں کھوئی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں شرارت کرنے کی پرانی عادت نے سر اٹھایا۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر ایک ہارر فلم کا کلپ چلایا، آواز بلند کر دی۔ اچانک ایک خوفناک چیخ کی آواز کمرے میں گونجی۔ رمیشہ ڈر کر اچھل پڑی اور کتاب اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ عاشق معصومیت سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اس کی طرف کی۔ کچھ نہیں، بس ایک فلم دیکھ رہا ہوں۔ کیوں، ڈر گئی کیا؟ اس کے لبوں پر واضح مسکراہٹ تھی۔ رمیشہ کو سمجھ آ گیا یہ اس کی شرارت ہے۔ اس کا خوف فوراً غصے میں بدل گیا۔ تم انسان ہو یا شیطان؟
اس طرح کون ڈراتا ہے بھلا؟ میں نے سوچا تم کتاب پڑھتے پڑھتے بور ہو رہی ہوگی تو تھوڑا فن ہو جائے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ویسے تمہیں پتہ ہے اس کمرے میں رات کو عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں۔ جھوٹ مت بولو، رمیشا نے کہا تو صحیح، لیکن اس کی آواز میں ہلکا سا خوف تھا۔ تمہاری مرضی، یقین کرو یا نہ کرو۔ آشین نے کندھے اچکایا اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس شرارت نے ماحول کی خاموشی اور تناؤ کو توڑ دیا تھا، لیکن اس کی جگہ ایک نئی قسم کی چھیڑ چھاڑ نے لے لی تھی۔ رمیشا نے خپکی میں لائٹ بند کی اور چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اندھیرے میں عاشر کی دبی دبی ہنسی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جو اس بات کا اعلان تھی کہ ان کی جنگ کا یہ نیا میدان بھی دلچسپ ہونے والا ہے۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، ان کی زندگی اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چل رہی تھی۔ دن میں گھر والوں کے ساتھ خوش باش جوڑے کا ڈرامہ اور رات کو اپنے اپنے کونے میں خاموش زندگی۔ اس دوران ان کی چھوٹی موٹی نوک جھوک جاری رہتی۔ کبھی عاشر اس کا چارجر چھپا دیتا تو کبھی رمیشہ اس کی ٹائی کہیں رکھ کر بھول جاتی۔ اس شام رمیشہ اپنے یونیورسٹی کے اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اسے بنا سر اٹھائے اجازت دی۔ دروازہ کھلا اور دادی جان ایک ٹرے میں چائے اور بسکٹ لیے داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر رمیشہ اور عاشر جو صوفے پر لیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ دادی آپ نے کیوں تکلیف کی، ہمیں بلا لیتی؟ عاشر نے جلدی سے ان کے ہاتھ سے ٹرے لی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تو بڑی باتیں ہی کر لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ رمیشہ اور عاشر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ ایک غیر متوقع صورتحال تھی۔ کیسا چل رہا ہے سب؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ دادی نے دونوں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں دادی، سب بالکل ٹھیک ہے، رمیشہ نے فوراً جواب دیا۔ عاشر میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہاں دادی، عاشر نے بھی ہاں میں ہاں ملائے اور شرارت سے رمیشہ کی طرح دیکھا۔ خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے، آخر اتنی سمجھدار بیوی ملی ہے مجھے۔ اسے سمجھدار پر خاصا زور دیا۔ رمیشہ نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ دادی جان ان کی اداکاری سے بے خبر، ان کی محبت بھری نوک جوک سمجھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہنا۔ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، انہیں سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ ان کی باتیں محبت اور دانائی سے بھرپور تھی۔ عاشر اور رمیشہ خاموشی سے سنتے رہے۔ انہیں ایک دوسرے کے لیے اپنے معاہدے اور ڈرامے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ اس نیک دل انسان کو دھوکہ دے رہے تھے جو ان کی خوشی سے بھی دعا گو تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد دادی جان جانے کے لیے اٹھی۔ اچھا بچو، اب تم لوگ آرام کرو۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں اپنے اپنے کردار میں واپس آ چکے تھے، لیکن دادی کی باتوں کا اثر ابھی بھی باقی تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، رمیشہ نے آہستگی سے اعتراف کیا۔ عاشر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی احساس چلکا۔ میں جانتا ہوں، لیکن ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ رمیشہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور واپس اپنی کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دادی جان کی غیر متوقع آمد نے ان کے بنائے ہوئے مصنوعی قلعے میں ایک درار ڈال دی تھی۔ پہلی بار انہیں اپنے کھیل کے اخلاقی پہلو پر شک ہوا، لیکن دونوں اپنی انا اور ضد کے قیدی تھے اور اس سے باہر نکلنے کا تو راستہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا۔ چند ہفتے گزر گئے۔ عاشق کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا منصوبہ کہیں نہیں رہا۔ رمیشہ اپنی زندگی میں مگن تھی اور اس کے وجود کو بری طرح نظر انداز کر رہی تھی۔ گھر والوں کے سامنے اداکاری کرنا اب ایک معمول بن چکا تھا اور اس میں کوئی چیلنج نہیں رہا تھا۔ اس لیے اب عاشر ایک منصوبہ بنانے لگا۔ اس کا منصوبہ تیار تھا، شطرنج کی بساط بچ چکی تھی اور عاشر اپنا سب سے طاقتور مہرہ چلنے کے لیے تیار تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کھیل اسے کہاں لے جائے گا، لیکن وہ یہ جوا کھیلنے کے لیے پرعزم تھا۔ اگلی صبح وہ دونوں ایک مہنگے اور پرتعیش ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ موسیقی کی ہلکی دھن مسلسل چل رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، رمیشہ نے ارد گرد دیکھتے بیزاری سے استفسار کیا۔ عاشر جو مینو دیکھ رہا تھا اسے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ امی نے زبردستی بھیجا ہے، کہتی ہے کہ نئی شادی شدہ جوڑے کو باہر ڈنر پر جانا چاہیے۔ اب ان کا دل رکھنے کے لیے یہ ڈرامہ تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ رمیشہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور خاموشی سے مینو دیکھنے لگی۔ ان کے درمیان وہی جانی پہچانی خاموشی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے خیالات پہ گم تھے۔ رمیشہ کو اس جبری رشتے کا ایک اور دن گزارنے پر
غصہ آ رہا تھا، جبکہ عاشر اپنے منصوبے کے اگلے مرحلے کے لیے تیار تھا۔ ارے واہ علیزہ، تم یہاں؟ اس کی آواز میں خوشگوار حیرت تھی۔ عاشر کی آواز پر رمیشہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک انتہائی پر اعتماد اور خوبصورت لڑکی جو مغربی لباس میں ملبوس تھی، مسکراتی ہوئی ان کی میز کی طرف آ رہی تھی۔ یہ علیزہ تھی۔ عاشر، کیا اتفاق ہے، میں تو اپنی دوستوں کا انتظار کر رہی تھی۔ علیزہ نے عاشر سے ہاتھ ملاتے ہوئے جواب دیا۔ بہت اچھا اتفاق ہے۔ عاشر نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا۔ علیزہ، ان سے ملو، یہ ہے رمیشہ، میری بیوی، اور رمیشہ یہ میری بہت پرانی اور اچھی دوست ہے۔ علیزہ، بیوی کا لفظ سنتے عاشر کے لہجے میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی، جسے رمیشہ نے فوراً محسوس کیا۔ رمیشہ نے علیزہ سے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو، آپ اکیلی آئیے، تو ہمیں جوائن کیوں نہیں کر رہی تھی جب تک آپ کی دوستی نہیں آ جاتی؟ عاشر نے انتہائی فراق دلی سے پیشکش کی۔ علیزہ نے ایک لمحے کے لیے رمیشہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کرسی کھینچ لی۔ کیوں نہیں؟ اور اس کے بعد جو ہوا وہ رمیشہ کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ عاشر اور علیزہ باتوں میں ایسے مگن ہوئے جیسے وہ وہاں اکیلے ہوں اور وہ اپنے کالج کے دنوں، مشترکہ دوستوں، پرانی شرارتوں اور مستقبل کے منصوبوں پر بات کرتے اور کھلکھلا کر ہنستے رہے۔ ان کے درمیان ایک ایسی کیمسٹری اور بے تکلفی تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی انہیں ایک جوڑا سمجھ سکتا تھا۔ رمیشہ خاموش تھی، کبھی اپنی پلیٹ کو دیکھتی تو کبھی ان دونوں کو۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی، وہ مکمل طور پر نظر انداز ہو چکی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا اپنی بے بسی پر، عاشر کے رویے پر، اور اس لڑکی پر جو آتے ہی چھا گئی تھے۔ تمہیں یاد ہے عاشر، ہم نے وہ بائک ریس کیسے جیتی تھی؟ علیزہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں، کیسے بول سکتا ہوں، تم نے جس طرح آخری موڑ پر کٹ مارا تھا، سب حیران رہ گئے تھے۔ عاشر کی آنکھوں میں تعریف اور پسندگی کی چمک تھی۔ یہ سب دیکھ کر اور سن کر رمیشہ کا دل جل رہا تھا۔ اسے پہلی بار عاشر کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھ کر ایک عجیب سی جلن محسوس ہوئی۔ بالآخر علیزہ کی دوستیں آ گئی اور وہ اس سے معذرت کر کے اپنے میز پر چل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ان کی میز پر ایک گہری اور باری خاموشی چھا گئی۔ رمیشہ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور وہ عاشر سے نظریں چرا رہی تھی، جبکہ عاشر اس کی حالت سے بے خبر اب بس علیزہ کے خیالوں میں کھویا تھا۔ ریسٹورنٹ سے نکلنے کے بعد سے رمیشہ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ عاشر گاڑی چلا رہا تھا اور وقفے وقفے سے کنکھیوں سے اس کے تاثرات کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ ڈنر کیسا لگا؟ عاشر نے آخر کار خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ رمیشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عاشر نے ہار نہیں مانی۔ علیزہ سے مل کر اچھا لگا۔ کافی عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ بالکل نہیں بدلی، ویسی ہی ذہین اور زندگی سے بھرپور ہے۔ یہ سننا تھا کہ رمیشہ کا ضبط جواب دے گیا۔ اچھا، مجھے تو کچھ زیادہ ہی زندگی سے بھرپور لگی۔ اس کے لہجے میں چھپا طنز بالکل واضح تھا۔ عاشر مسکرایا۔ ہاں، وہ ایسی ہی ہے، ہمیشہ سے پر اعتماد اور آؤٹ سپوکن۔ وہ آج کل ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر ہے۔ مجھے اس پر فخر ہے۔ تمہیں تو اپنی ہر دوست پر ہی فخر ہوتا ہوگا۔ رمیشہ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، علیزہ خاص ہے۔ عاشر نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہماری سوچ بہت ملتی ہے، ہم گھنٹوں کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے ہیں اور کبھی بور نہیں ہوتا۔ ہر تعریف کے ساتھ رمیشہ کے دل میں جلن کی آگ مزید بھڑک رہی تھی۔ اسے خود اپنی کیفیت پر حیرت ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی عاشر نے علیزہ کا ذکر جاری رکھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر اسے فون کرنے لگا اور رمیشہ جان بوجھ کر وہاں ٹہلتی رہی، یہ سننے کے لیے کہ آخر وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ہاں علیزہ، گھر پہنچ گیا؟ ہاں، ڈنر بہت اچھا تھا، خاص طور پر تم سے مل کر۔ نہیں، وہ تو بس ایسا ہی۔ اچھا، کل ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈن۔ فون بند کرنے کے بعد عاشر نے دیکھا کہ رمیشہ اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جیسے میں نے کوئی جرم کر دیا ہو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی خاص دوست سے روز روز ملنے کی۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ رمیشہ نے اسے یاد دلایا۔ لوگوں کی فکر تم کب سے کرنے لگی؟ اور جہاں تک میری شادی کا تعلق ہے، اس کی حقیقت تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ عاشر نے صاف جواب دیا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ رمیشہ وہی کھڑی رہ گئی۔ اس کے پاس عاشر کی باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عاشر ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اس کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے دل میں جلن کی جو پہلی چنگاری اٹھی تھی، وہ اب آہستہ آہستہ ایک آگ کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ کچھ دن گزر گئے۔ عاشر اور علیزہ کی دوستی کے چرچے اب روز کا
معمول بن چکے تھے۔ عاشر رمیشہ کے ساتھ ہی علیزہ سے فون پر لمبی لمبی باتیں کرتا، اس کے ساتھ باہر جانے کے لیے منصوبہ بناتا اور واپس آ کر اس کی ذہانت اور خوبصورتی کے قصیدے پڑھتا۔ رمیشہ کا صبر اب جواب دے رہا تھا۔ وہ باہر سے خاموش اور لا تعلق نظر آنے کی کوشش کرتی، لیکن اندر ہی اندر وہ جھل ڈھونڈ کر رہ جاتی۔ اس دوپہر عاشر باہر سے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک معروف جیولری برانڈ کا چھوٹا سا بیگ تھا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کیا ہے؟ رمیشہ جو بیڈ پر لیٹی ایک میگزین دیکھ رہی تھی نے بنا دلچسپی ظاہر کیے پوچھا۔ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ عاشر نے بیگ سے خوبصورت مخملی ڈبہ نکالا۔ دیکھ کر بتاؤ کیسا ہے؟ اس نے ڈبہ کھول کر رمیشہ کے سامنے کیا۔ اس میں ایک نازک اور انتہائی خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ رمیشہ کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے اس کی چمک سے خیرہ ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک پل کے لیے عجیب سی خوشگوار امید جاگی۔ کیا یہ اس کے لیے ہے؟ بہت خوبصورت ہے۔ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ کس کے لیے ہے؟ علیزہ کے لیے۔ عاشر نے ڈبہ بند کرتے لاپرواہی سے جواب دیا۔ 2 دن بعد اس کی سالگرہ ہے نا، سوچا اسے کچھ خاص تحفہ دوں، اسے پسند آئے گی نا۔ یہ سننا تھا کہ رمیشہ کی ساری خوشگوار امیدیں چکنا چور ہو گئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ مجھے کیا معلوم، جس کے لیے خریدی ہے اسی سے پوچھو۔ مجھ سے پوچھ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس کی آواز میں تلخی اور دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ ارے میں تو بس تمہاری رائے لے رہا تھا، آخر تم بھی ایک لڑکی ہو نا، لڑکیوں کی پسند بہتر جانتی ہوں۔ عاشر نے اجان بنتے ہوئے جواب دیا۔ دنیا کی ہر لڑکی کی پسند ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ وہ غصے سے بولی اور میگزین ایک طرف پھینک کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہے ہو؟ جہاں تمہاری اور تمہاری خاص دوست کی باتوں سے دور جا سکے۔ وہ دروازہ زور سے پٹک کر باہر چلے گئے۔ عاشر اس کے جانے کے بعد مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں اب پہلے جیسی شرارت نہیں تھی، اس میں ایک ہلکی سی فکر کی جھلک تھی۔ رمیشہ ٹیرس پہ کھڑی ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا دل و دماغ چل رہا تھا۔ وہ انگوٹھی بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ اسے پہلی بار شدت سے کسی چیز کے چھن جانے کا احساس ہو رہا تھا، ایک ایسی چیز جو کبھی اس کی تھی ہی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا اور خاموشی تھی۔ عاشر صوفے پر گہری نیند سو رہا تھا، لیکن رمیشہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ انگوٹھی والے واقعے کے بعد سے اس کی بے چینی بہت بڑھ گئی تھی۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی۔ اسے یہ جاننا تھا کہ عاشر اور علیزہ کے درمیان آخر چل کیا رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے بیڈ سے اتر کر دیکھا۔ عاشر بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا موبائل فون سائڈ ٹیبل پر چارجنگ پر لگا تھا۔ ہمیشہ کے دل میں ایک خیال آیا، کیا اسے ایسا کرنا چاہیے؟ یہ ان کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، ایک دوسرے کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کرنے، لیکن اس وقت اس کا دل اس کے دماغ پر حاوی تھا۔ وہ دبے پاؤں سائڈ ٹیبل کی طرف پڑی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عاشر کا فون اٹھایا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ فون پر پاس ورڈ نہیں تھا۔ اسے جلدی سے اس کی کال لاگ اور میسیجز دیکھنے شروع کیے۔ پورا فون علیزہ کے میسیجز اور کالز پر بڑا ہوا تھا۔ لنچ بہت اچھا تھا، کل ملنے کا انتظار رہے گا، تمہیں مس کر رہی ہوں۔ یہ سب پڑھ کر رمیشہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اسے علیزہ پر شدید غصہ آ رہا تھا، جو ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے پیش آ رہی تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے کہ انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے علیزہ کا نمبر کھولا اور اسے بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ پھر اس کے شیطانی دماغ میں ایک اور خیال آیا۔ اس نے فرنٹ کیمرہ آن کیا اور سوتے ہوئے عاشر کے ساتھ پاس جا کر ایک سیلفی لی۔ اس نے اپنا سر عاشر کے کندھے کے بہت قریب رکھا تاکہ تصویر دیکھ کر ایسا لگے کہ وہ دونوں بہت قریب ہیں اور بہت خوش ہیں۔ اس نے یہ تصویر علیزہ کے واٹس ایپ پر بھیج دی، یہ سوچ کر کہ شاید اسے دیکھ کر وہ خود ہی عاشر کی زندگی سے دور چلی جائے۔ یہ سب کر کے اسے ایک لمحے کے لیے سکون اور فتح کا احساس ہوا۔ اسے لگا کہ اس نے اپنی دشمن کو ایک کاڑی ضرب لگائی ہے۔ وہ چپکے سے فون واپس اس کی جگہ پر رکھ کر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کا دل ابھی سے زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ حرکت اس کھیل کو مزید پیچیدہ اور خطرناک بنا دے گی۔ ہمیشہ کے لیے کچھ دن بڑے سکون سے گزرے۔ عاشر اکثر پریشان دکھائی دیتا کہ علیزہ اس کا فون کیوں نہیں اٹھا رہی اور اس کے میسیجز کا جواب
کیوں نہیں دے رہی؟ رمیشہ دل ہی دل میں اس کی پریشانی پر خوش ہوتی. اسے لگ رہا تھا کہ اس کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا ہے اور علیزہ نامی مصیبت اب ان کی زندگی سے دور چلی گئی ہے. لیکن اس کی یہ خوش فہمی زیادہ دیر قائم نہ رہی. اس صبح ناشتے کی میز پر عاشر کا موڈ غیر معمولی طور پر بہت اچھا تھا. وہ گنگناتا ہوا میز پر آ کر بیٹھا. بہت خوش نظر آ رہے ہو آج؟ ہمیشہ نے طنزیہ انداز سے پوچھا. ہاں، بات ہی خوشی کی ہے، عاشر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. علیزہ سے رابطہ ہو گیا؟ دراصل اس کا فون خراب ہو گیا تھا، اس لیے وہ جواب نہیں دے پا رہی تھی. میں تو خواہ میں ہی پریشان ہو رہا تھا. یہ سن کر رمیشہ کے ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ میں گر گیا. کیا مطلب رابطہ ہو گیا؟ ہاں، آج صبح اس نے نئے نمبر سے کال کی تھی. ہم ابھی مل کر آ رہے ہیں، عاشر نے اتنے آرام سے بتایا جیسے کوئی معمولی بات ہو. ہمیشہ کا رنگ فک ہو گیا. اس کی ساری محنت، ساری سازش، سب کچھ بیکار ہو گیا. اسے اپنی بے وقوفی پر شدید غصہ آیا. اچھا، تو تم اس سے ملنے گئے تھے؟ مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اس کے لہجے میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک ملکیتی پن کا احساس بھی تھا. عاشر نے حیرت سے اسے دیکھا. تو میں کیوں بتاؤں؟ ہمارے معاہدے کے مطابق میں اپنی ذاتی زندگی میں کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد ہوں. یا تمہیں ہمارا آئین بھول گیا؟ رمیشہ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن اس کا دل یہ منطق ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. وہ تصویر جو تم نے بھیجی تھی، عاشر نے آہستگی سے بات شروع کی، علیزہ نے مجھے دکھائی. بہت اچھی کوشش تھی مجھے اور اسے لڑوانے کی، لیکن افسوس وہ مجھ پر تم سے زیادہ بھروسہ کرتی ہے. رمیشہ کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو گیا. وہ پکڑی گئی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے. آئندہ ایسی بچگانہ حرکتیں مت کرنا. عاشر کے لہجے میں اب سختی تھی. ہمیں الگ ہونا ہی ہے، لیکن اس طرح نہیں، عزت کے ساتھ الگ ہوں گے. یہ کہہ کر وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گیا. رمیشہ وہیں بیٹھی رہ گئی. اسے اپنی شکست کا شدت سے احساس ہو رہا تھا. اسے عاشر اور علیزہ کو دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی حرکت نے اسے الٹا عاشر کو اس سے اور دور کر دیا تھا. ان کے درمیان جو ایک خاموش جنگ چل رہی تھی، آج عاشر نے اسے جیت دیا تھا اور رمیشہ بری طرح ہار گئی تھی. آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے گالوں پر گرنے لگے. اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کھیل میں اکیلی ہے اور شاید وہ عاشر کو ہمیشہ کے لیے کھو رہی ہے. اس واقعے کے بعد سے ان کے درمیان ایک خاموشی کی دیوار چھا گئی تھی. عاشر اس سے بہت کم بات کرتا اور زیادہ تر وقت گھر سے باہر یا فون پر مصروف رہتا. رمیشہ خاموش اور اداس رہنے لگی. اس نے لڑنا جھگڑنا بھی چھوڑ دیا تھا. اس کی یہ خاموشی عاشر کو بھی پریشان کر رہی تھی، مگر پھر جب وہ علیزے کو سوچتا تو سب کچھ بھول جاتا. اس شام وہ کمرے میں داخل ہوا تو رمیشہ کھڑکی کے پاس خاموش بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے پر ایک گہری اداسی تھی. عاشر نے ایک لمبا سانس لیا. اب وقت آ گیا تھا اس کھیل کو اس کے آخری مرحلے تک پہنچایا جائے. رمیشہ، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. رمیشہ نے آہستہ سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی. عاشر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا. میں نے اور علیزہ نے ایک فیصلہ کیا ہے. رمیشہ کا دل دھڑکنا بھول گیا. ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ مجھے سمجھتی ہے، میری عزت کرتی ہے، اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں. اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں علیزہ سے شادی کروں گا. یہ الفاظ سن کر رمیشہ کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو. اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی. وہ بے یقینی سے عاشر کا چہرہ دیکھتی رہی. کیا کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم پہلے سے شادی شدہ ہو. اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی. تو کیا ہوا؟ عاشر نے کندھے اچکاتے ہوئے بے رحمی سے جواب دیا. میں تمہیں طلاق دے دوں گا. آخر یہی تو ہمارا مقصد تھا، ہے نا؟ آپریشن آزادی مبارک ہو، ہمارا مشن کامیاب ہونے والا ہے. لیکن گھر والے، دادی جان، ان کا کیا ہوگا؟ رمیشہ نے ایک آخری کمزور دلیل دی. میں انہیں سنبھال لوں گا. انہیں بتا دوں گا کہ ہماری آپس میں نہیں بنتی اور ہم نے باہمی رضامندی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے. عاشر نے ہر چیز کا حل پہلے سے سوچ رکھا تھا. میں علیزہ کو کھونا نہیں چاہتا. وہ میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. عاشر نے اپنی بات مکمل کی اور اٹھ کھڑا ہوا. میں نے تمہیں اس لیے بتایا تاکہ تم ذہنی طور پر تیار ہو. میں جلد ہی گھر والوں سے بات کروں گا. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا. رمیشہ کو اس کے حال پر چھوڑ گئے. عاشر کے جانے کے بعد رمیشہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. وہ زمین پر بیٹھ کے اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی. اسے آج شدت سے احساس ہوا کہ وہ عاشر سے کتنی محبت کرتی ہے. جس آزادی کی خواب وہ دیکھتی تھی، آج وہ اسے مل رہی تھی.
اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی یہ سزا لگ رہی تھی۔ اسے اپنی انا اور ضد میں اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا تھا۔ پوری رات اور پورا دن رمیشا نے روتے ہوئے اور بے چینی میں گزارا۔ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ بار بار خود کو کوس رہی تھی کہ اس نے وقت پر اپنی محبت کا اعتراف کیوں نہیں کیا، اور اب جب پانی سر سے گزر چکا تھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ شام کو عاشر گھر واپس آیا اور غیر معمولی طور پر تیار تھا۔ اس نے ایک نیا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے دیکھ کر رمیشا کا دل ڈوبنے لگا۔ کہاں تھے تم؟ اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ اس کی آواز خشک اور بے جان تھی۔ عاشر نے اسے دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ میں وہی تھا جہاں مجھے ہونا چاہیے، وکیل کے پاس، اور پھر قاضی کے دفتر میں۔ رمیشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا کیا مطلب؟ عاشر اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے افسوس کی لہر اٹھی، لیکن اس نے فوراً چھپا لیا۔ مطلب کہ میں نے اور علیزہ نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ جملہ بم کی طرح گرا۔ رمیشا کو لگا جیسے اس کی سماعت جواب دے گئی ہے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ جھوٹ، یہ جھوٹ ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہی سچ ہے، عاشر نے بے رحمی سے جواب دیا۔ اب وہ قانونی طور پر میری بیوی ہے، میں جلد ہی اسے گھر لے آؤں گا، تم اس کمرے سے جانا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ رمیشا کا راز ضبط بھی جواب دے گیا۔ وہ وحشیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی۔ وہ اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی، چیخ رہی تھی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں برباد کر دی میری زندگی؟ تم بہت ظالم ہو، بہت خود غرض ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ عاشر اس کی اس شدید رد عمل پر بالکل ساکت رہ گیا۔ اسے سوچا تھا کہ وہ غصہ کرے گی، شاید کچھ برا بھلا کہے گی، لیکن وہ اس طرح ٹوٹ کر بکھر جائے گی، اس کا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اس کا دل رمیشا کو اس حال میں دیکھ کر کٹ کر رہ گیا۔ وہ پھر اس کی باہوں میں ہی جڑ گئی تھی۔ رمیشا، رمیشا! عاشر تو بوکھلا کر رہ گیا۔ اسے پہلی بار اپنے منصوبے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اسے ہوش آیا تو بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کے پاس ہی عاشر بیٹھا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ رمیشا نے غصے سے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروا لیے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم نے میری زندگی تباہ کر دی، میرے سر پر سوتن لے آئے۔ وہ چیخ رہی تھی، رمیشا بس کرو، میری بات سنو۔ لیکن وہ کچھ سننے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ وہ بس روئے جا رہی تھی اور کیوں کا لفظ دہرا رہی تھی۔ عاشر کو لگا کہ اگر اس نے اب سچ نہ بتایا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اس نے رمیشا کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ رمیشا، ہوش کرو، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کے الفاظ پر رمیشا نے روتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف اور بے یقینی تھی۔ کیا؟ میرا کوئی نکاح نہیں ہوا، عاشر نے جلدی سے وضاحت کی۔ علیزہ صرف میری دوست ہے، یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ تب میں مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ صرف رمیشا کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی صدمے کی حالت میں تھی۔ اس کے ذہن میں عاشر کے الفاظ گونج رہے تھے، یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ اس کے آنسوؤں سے بھرے چہرے پر حیرت، غصہ اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ رمیشا اب بھی عاشر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ابھی کیا ہوا ہے؟ ڈرامہ؟ کیسا ڈرامہ؟ اس کی آواز بامشکل نکلی۔ عاشر نے ایک لمبا سانس لیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ سارے راز کھول دے جس نے سالوں سے اپنے دل میں چھپا رکھے تھے۔ جیسے ان کی شادی کو چند ہفتے گزرے تو اس نے دیکھا کہ رمیشا اپنی زندگی میں مست تھی، مگر وہ چاہ کر بھی سکون سے نہیں رہ پا رہا تھا۔ اسے رمیشا کی توجہ چاہیے تھی، چاہے وہ غصے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے ایک نیا، زیادہ خطرناک منصوبہ بنایا۔ اسے اس منصوبے کے لیے قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت تھی۔ وہ اس وقت ہوٹل میں بیٹھا تھا، تبھی علیزہ، ایک پر اعتماد اور خوبصورت لڑکی، مسکراتی ہوئی ان کی میز کی طرف آئی۔ معافی چاہتی ہوں، تھوڑی دیر ہو گئی، ٹریفک بہت زیادہ تھی۔ کوئی بات نہیں، عاشر نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ علیزہ عاشر کی بچپن کی دوست تھی اور اس کی سب سے بڑی رازدار۔ تو جناب، ایسی کیا ایمرجنسی آ پڑی کہ تم نے مجھے فوراً ملنے بلا لیا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ بھابھی کیسی ہیں؟ علیزہ نے مینو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عاشر نے گہری سانس لی اور اسے شروع سے آخر تک اپنی جبری شادی، رمشا کے ساتھ معاہدے اور اپنی پریشانی سب کچھ بتا دیا۔ علیزہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ عاشر، تم سنجیدہ ہو؟
تم اپنی بیوی کو جلن کا احساس دلانے کے لیے سب کرنا چاہتے ہو. یہ بہت خطرناک کھیل ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. مجھے اسے یہ احساس دلانا ہے کہ میری زندگی میں اس کی کوئی اہمیت ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اسے کھونے کا ڈرامہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے. اور اس خطرناک کھیل میں میرا کیا کردار ہے؟ علیزہ نے گھر میں اچکا کر استفار کیا. عاشر ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، پھر سیدھا مدعا بیان کیا. مجھے تمہاری مدد چاہیے. تمہیں کچھ دنوں کے لیے میری گرل فرینڈ بننے کا ڈرامہ کرنا ہوگا. علیزہ کے ہاتھ سے مینو گرتے گرتے بچا. کیا تو پاگل ہو گیا؟ میں اور یہ کام؟ ہرگز نہیں. یہ کسی زندگی کا سوال ہے. پلیز علیزہ، صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو. عاشر کی آواز میں التجا تھی. میں اس سے محبت کرتا ہوں بچپن سے. یہ نکاح بھی میری ضد پر ہوا ہے، لیکن میں اسے یہ بتا نہیں سکتا. وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے. مجھے اسے جیتنا ہے، اور اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے. عاشر کی آنکھوں میں سچائی، بے بسی اور گہری محبت دیکھ کر علیزہ کا دل نرم پڑ گیا. وہ اپنے دوست کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی. ٹھیک ہے، اس نے آخر کار حامی بھر لی. میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن ایک شرط پر. اگر مجھے لگا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، کہ رمیشہ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تو میں فوراً پیچھے ہٹ جاؤں گی. عاشر کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا. تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا. تم دنیا کی سب سے اچھی دوست ہو. یہ سب ایک منصوبہ تھا، تمہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں تمہاری زندگی میں کیا معنی رکھتا ہوں. اس نے آہستگی سے اس کی آنسو پوچھے. میں جانتا ہوں یہ طریقہ تھوڑا غلط تھا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، لیکن تم مجھے کوئی اور راستہ نہیں دے رہی تھی. وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اپنی بات جاری رکھی. میں تم سے محبت کرتا ہوں رمیشہ، آج سے نہیں، بچپن سے. جب ہم لڑتے تھے تب بھی میرے دل میں تمہارے لیے ہی جگہ تھی. تمہاری ہر شرارت، ہر غصہ مجھے اچھا لگتا تھا، کیونکہ اس بہانے تم میرے قریب تو رہتی تھی نا. رمیشہ ساکت کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی. یہ نکاح؟ عاشی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. یہ زبردستی نہیں تھا، یہ میری خواہش تھی. میں نے ابو سے کہہ کر دادی کو اس رشتے کے لیے راضی کیا تھا. میں جانتا تھا کہ تم سیدھے طریقے سے کبھی ہاں نہیں کرو گی. میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا. ایک ایک کر کے سارے راز کھل رہے تھے. علیزہ کا ڈرامہ، نکاح کی حقیقت، عاشر کی چھپی ہوئی محبت. رمیشہ کے ذہن میں سب کچھ گھوم رہا تھا. اسے احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی رہی، وہ تو چپکے چپکے اسے بے پناہ محبت کرتا تھا. اور وہ کتنی بے وقوف تھی کہ وہ یہ سب سمجھ ہی نہ سکی. اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی، لیکن پھر اسے عاشر کی ڈرامے پر شدید غصہ آیا. اسے کتنا بڑا بے وقوف بنایا تھا. اس نے اس کے جذبات کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا تھا. اس کے چہرے کے تاثرات نرمی سے ایک دم غصے میں بدل گئے. اس کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ غصے کی چنگاریاں ناچنے لگی. تم تم نے مجھے دھوکہ دیا، پھر جذبات سے کھیلا. وہ چیخی اور اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا. عاشر اس کے غصے کے لیے تیار تھا. میں جانتا ہوں تم غصے میں ہو، اور تمہارا غصہ جائز ہے. جائز؟ تم نے میری زندگی کو مذاق بنا کر رکھ دیا اور کہہ رہی ہو کہ میرا غصہ جائز ہے. اس کی نظر سائڈ ٹیبل میں رکھی شیشے کے گلدان پر پڑی. ایک لمحے کو خاموشی کے بعد رمیشہ بجلی کسی تیزی سے گلدان کی طرف پڑی. عاشر اس کا ارادہ سمجھ گیا اور فوراً پیچھے ہٹا. محبت کی اقرار کا منظر اب ایک دلچسپ اور مزاحیہ لڑائی میں تبدیل ہونے والا تھا. آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی عاشر. رمیشہ غصے سے چیخ رہی تھی اور ہاتھ میں گلدان اٹھائے عاشر کے پیچھے بھاگ رہی تھی. عاشر اپنی جان بچانے کے لیے کمرے میں گول گول چکر لگا رہا تھا. ارے بابا، بات تو سنو، پہلے پوری بات تو سن لو، پھر جو سزا دینی ہو دے لینا. اب کوئی بات نہیں سنی جائے گی، صرف سزا ہوگی. رمیشہ ہانپ رہی تھی، لیکن اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا. یہ منظر انتہائی مزاحیہ تھا. کچھ دیر پہلے جہاں آنسو اور دکھ کا راج تھا، وہاں اب ہنسی اور شرارت تھی. ان کا رشتہ واپس اپنے پرانے ٹریک پر آ گیا تھا، ٹام اینڈ جیری والا. عاشر بھاگتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور رمیشہ بھی اس کے پیچھے. کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے صدمے کے زیر اثر بے ہوش ہو چکی تھی. اب صدمے پر غصہ غالب آ چکا تھا. لاؤنج میں بیٹھے گھر والے انہیں اس حال میں دیکھ کر حیران و پریشان تھے. ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ خیریت تو ہے؟ تیمی نے گھبرا کر پوچھا، لیکن ان دونوں نے کسی کی بات پر دھیان نہیں دیا. عاشر بھاگتا ہوا واپس اپنے کمرے میں گھس گیا اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن رمیشہ نے آخری لمحے میں اندر آ کر دروازہ روک لیا.
وہ غصے سے اندر داخل ہوئی۔ کہاں بھاگ کر جاؤ گے مجھ سے؟ جیسے اس نے گلدان مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ حاشر نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑ لی، اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ گلدان اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے قالین پر گر گیا۔ رمیشہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ تھم گیا۔ دونوں کی سانسیں تیز تھی۔ رمیشہ نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن آشین نے اس کے گرد اپنا حصار اور تنگ کر لیا۔ چھوڑو مجھے، رمیشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز میں اب پہلے جیسا غصہ نہیں تھا، کبھی نہیں۔ آشین نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اب تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، بہت دور رہ لیا تم سے۔ اس نے رمیشہ کو خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور سچائی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، مجھے تمہیں اس طرح تکلیف نہیں دینی چاہیے تھی، میں اس کے لیے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کے لہجے میں گہری ندامت تھی، لیکن میں تم سے محبت کرنے کے لیے معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے سچا اور خوبصورت جذبہ ہے۔ رمیشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ آنسو دکھ یا غصے کے نہیں بلکہ خوشی اور سکون اور محبت کے تھے۔ اس کا سارا غصہ، ساری شکایتیں ان آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئی۔ مجھے تم سے محبت ہے رمیشہ، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ آشین نے اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیتے ہوئے اپنے عشق کا اقرار کیا۔ رمیشہ نے روتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اسے وہ منزل مل گئی تھی جس سے وہ انجانے میں بھاگ رہی تھی۔ ان کی نفرت اور لڑائیوں سے شروع ہونے والی کہانی بالآخر محبت کے حسین انجام تک پہنچ گئی تھی۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی مہک اب اجنبی نہیں لگ رہی تھی اور ماحول کی سرد مہری محبت اور اپنائیت کی گرمجوشی میں بدل چکی تھی۔ ان کی زندگی کی اصل کہانی اب شروع ہونے والی تھی، ایک ایسی کہانی جس کی بنیاد جبری نہیں بلکہ سچی محبت پر تھی۔